السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ نجات دلانے کی تفصیل یہاں پر اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے کیسے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مدبھیڑ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور وہ پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے اور ان کے پیچھے فرعونیوں کا لشکر یعنی فرعون کا بھی لشکر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پار کر لیا دریا، لیکن جو ہی فرعون کا لشکر دریا کے بیچ پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ یہ واقعہ شارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد دلانے کے لیے، یعنی مدینہ کے یہودیوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون سے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو نجات دلائی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وہ روایت ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس کے شکرانے پر روزہ رکھتے ہو تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ یعنی یہود جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا، لیکن انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ تو میں اور آپ خیر امت ہے، بہترین امت ہے اس دنیا کی اور اس جہاں کی، لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبرتوں کو لیں، حاصل کریں، سمجھیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی میں پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے باز نہ رکھ سکے تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کی تحقیر کرنا شروع کر دیا، آپ کو کبھی پاگل بولتے، کبھی مجنون بولتے، نعوذ باللہ، کبھی آپ کو جھوٹا بولتے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے، تو اب ان لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، ایک سٹیپ اور آگے گیا۔ ظلم و تعدی سے ان لوگوں نے کام لینا شروع کر دیا، اور اس میں سر فہرست آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ چونکہ وہ بنو ہاشم کا سردار تھا، اسی لیے وہ سب سے آگے تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن تھا۔ بعثت کے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس نے کی تھی، لیکن بعد میں اس نے سختی سے ان لوگوں کو طلاق دلوا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا ابو لہب، اور جا کر کے اپنے دوستوں میں کہنے لگا، اپنے رفقا میں، کہ دیکھو دیکھو محمد ابتر ہو گئے، یعنی آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ ابتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہی اس کا وار پلٹ دیا اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہے، ابتر تو آپ کا دشمن ہے۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ کوئی پیچھے نہیں تھی، جس کا نام عروہ تھا، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں پیچھے نہیں تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے 2 قدم آگے تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور آپ کے دروازے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ کے لیے، استغفر اللہ، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے دروازے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور بہت بد زبان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بد زبانیاں کرتی تھی، اور لمبی چوڑی دسیسہ کاریاں اور افطرا پردازی سے کام لینا یہ اس کی عادت تھی۔ فتنے کی آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شعوہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ لکڑی ڈھونے والی کا لقب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی
تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی اور ڈھونڈتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حضرت ابو بکر کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کر کے پتھر لے کر کے آئی اور حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کے کہنے لگی، اے ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے وہ میری ہجو بیان کرتا ہے، اگر وہ مجھے دکھ گیا تو میں اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں، وہ نہیں دیکھ پا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں پکڑ لی۔ ہاں، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے بازو میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر کو تو وہ دیکھ پا رہی ہے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ وہ کہتی رہی، بعد میں 2 اشعار کہے اور واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ پائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا تھا۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے۔ اگر آپ دین کے سچے سپاہی ہیں، آپ دین کی خدمت کے لیے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے مدد کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو بہت اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، ان پر عمل بھی کریں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔